سوال ہوں گے نا، پوچھا جائے گا من ربک، ارے تیرا پالنے والا کون تھا؟ کہہ دوں گا اللہ؟ نہیں میرے بھائیو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر پالنے والا اللہ کو سمجھا، رازق حقیقی اللہ کو جانا، رزق اللہ سے طلب کیا، تو پھر قبر میں بھی کہہ دیں گے ربی اللہ۔ لیکن خدا نہ کرے اگر یہاں پر اپنی فیکٹری کو، اپنی دکان کو، اپنی نوکری کو، اپنے بزنس کو ہم نے سمجھا کہ رزق ہمیں یہاں سے ملتا ہے، یہ چیزیں ہمیں رزق دیتی ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کر دیا میرے بھائیوں، پھر اللہ کو رازق تو نہ مانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن ایک اکیلے اللہ رب العالمین سے رزق طلب کرنا، یہ بھی توحید کا حصہ ہے، بلکہ یہی حقیقی توحید ہے۔ اللہ قرآن کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ختم کہاں ہو رہی ہے یہ بات؟ جہاں قرآن ختم ہو رہا ہے، قرآن شروع بھی توحید سے ہو رہا ہے اور ختم بھی توحید پہ ہو رہا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، پھر رب کا لفظ آ گیا، پالنے والے کا لفظ آ گیا، رزق دینے والے کا ذکر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رازق حقیقی ہیں، اللہ ہی مالک حقیقی ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتلائی ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے پالنہار کو پہچانو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث مبارکہ میں اس بات کو امت کے سامنے کھول کے رکھا کہ تمہارا رازق حقیقی اللہ رب العالمین ہے۔ ارے جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگا کرو، جب بھی کچھ طلب کرنا ہو اللہ سے طلب کیا کرو، کیونکہ کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں، یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ رازق حقیقی اس کی ذات ہے۔ اور اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر اس بات کو حرام قرار دے دیا، کس بات کو؟ ظلم کو۔ وجعلتہ بینکم محرما، جب میں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے تو تمہارے اوپر بھی اسی بات کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فلا تظالموا، پس تمہیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سب کے سب راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، ما سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت دوں۔ کیا کرو؟ فاستہدونی اہدکم، ہدایت مجھ ہی سے طلب کرو۔ ہدایت وہ قیمتی خزانہ میرے بھائیوں جو اللہ رب العالمین نے جس کی ڈور اپنے ہاتھ میں تھام رکھی ہے۔ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ اپنے نبی کو بھی فرما دیا کہ اے نبی، آپ کا کام ہے آپ پہنچا دیں، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت جسے ہم چاہیں گے دیں گے، لہذا ہدایت طلب کرے تو اللہ سے طلب۔ آگے کیا فرمایا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائعون، تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، ما سوائے ان کے جنہیں میں کھلاؤں، جنہیں میں رزق عطا کروں۔ اللہ اکبر۔ فاستطعمونی اطعمکم، پس تمہیں چاہیے مجھ ہی سے رزق طلب کرو، کیونکہ رازق میری ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ شروع میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن شروع کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، تمام جہانوں کو رزق دینے والے ہیں۔ نماز کو لے لیجئے میرے بھائیو، تربیت ہو رہی ہے امت محمد کی، امت مسلمہ کی تربیت ہو رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم،
کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حمد و ثنا کس کی ہو رہی ہے؟ رب کی، پالنے والا، رازق۔ سجدے میں چلے گئے، پھر تربیت ہو رہی ہے، سبحان ربی العالی، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر۔ اور کیا یہ معاملہ دنیا تک ہے؟ نہیں میرے بھائیو، دنیا تک نہیں ہے۔ ارے زمین کے اندر بھی جائیں گے تو یہ معاملہ وہاں پر بھی سامنے آئے گا، سوال ہوں گے نا، پوچھا جائے گا من ربک، ارے تیرا پالنے والا کون تھا؟ کہہ دوں گا اللہ؟ نہیں میرے بھائیو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر پالنے والا اللہ کو سمجھا، رازق حقیقی اللہ کو جانا، رزق اللہ سے طلب کیا، تو پھر قبر میں بھی کہہ دیں گے ربی اللہ۔ لیکن خدا نہ کرے اگر یہاں پر اپنی فیکٹری کو، اپنی دکان کو، اپنی نوکری کو، اپنے بزنس کو ہم نے سمجھا کہ رزق ہمیں یہاں سے ملتا ہے، یہ چیزیں ہمیں رزق دیتی ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کر دیا میرے بھائیوں، پھر اللہ کو رازق تو نہ مانا۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا رازق حقیقی اللہ کی ذات ہے، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگیں۔ ارے اولاد بھی رزق میں شامل ہے، اچھے تعلقات بھی رزق میں شامل ہیں، صحت بھی رزق میں شامل ہے، یہ تمام چیزیں رزق میں شامل ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ ہی سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی